کہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، یاد آؤ گے بھیا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پر ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے بتلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر میں اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کیسے دیکھے گی، قاسم ہے نہ عباس، اکبر بھی نہیں پاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں
اب تمام لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آگے آ جائے تاکہ پیچھے لوگوں کو جگہ مل سکے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل شام غریبا قیامت کا ہے سما ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی چاک گریبان کھدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کا اٹھا آسمان قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام قیامت کا ہے سما قیامت کا ہے سما خون میں تر شیر جری کا علام ہو گیا شبیر کا سر بھی کلا خوشیاں منانے لگی فوج ستارم سے تباہ حال ہے اہل حرام لٹ گئی کونین کی شہزادیاں قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما اور محمد نہیں اکبر نہیں قاسم و عباس دلاور نہیں اور کوئی مونس و یاور نہیں خیمہ نہیں مکنا چادر نہیں دشت میں ہے آل نبی بے امان قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئے اس بر میں سہارے میرے مر گیا ہائے میرا گھڑی الجوان قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما مادر اکبر
جوان قیامت کا ہے سما آنے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما ماؤ ہر کرنج اٹھاؤ یہ میں روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما ہاں یہ بے چارگی یہ بے کسی دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی گھر میں لاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما ہے یہ گوہر عظمت بنت علی سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی کام دی کے بھی روتی رہی مامتا پہ آج بھی آنے نہ دی ماں تو ہے بس اون محمد کی ماں قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا قیامت کا ہے سما ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار نیل رخ غازی کو دکھاتی رہ گئی چھینتا تھا شیر چادر اور زینب بار بار کے محافظ کو بلاتی رہ گئی اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی خون دل عباس کا سب بہ گیا میں مگر خون دل عباس کا سب
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين السلام على الأب الفضل العباس. السلام على زينب وكلثوم ورقية والسكينة. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لٹ گیا بطول کا گھر، اجڑ گئیں سید زادیاں. آج وہ بی بی شب میں پہرا دے گی جسے کبھی بھائیوں نے بھی ننگے سر نہ دیکھا تھا. شام غریبہ. عزادارو، ایک عالم نے سوال کیا کہ اہل بیت کے دروازے پہ مصیبتیں تو بہت آئی، زہرا کا دروازہ جلا، علی کے سر پہ ضربت لگی، سب ہوا، لیکن شام غریبہ فقط 11 کی شام کو کیوں کہا جاتا ہے، شب 11 محرم کو؟ معلوم ہے ایک عارف نے کیا جواب دیا کہ بہت ظلم ہوا، لیکن جب بھی ظلم ہوتا تھا سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی مرد موجود ضرور ہوتا تھا. یہ واحد شام ہے کہ جب کوئی نہ رہا، زینب نیزے کی انی اٹھا کے کہتی تھی الحافظ. عزادارو، کل آپ کے سامنے ہم نے پڑھا قتل ہو گئے شبیر. شبیر جب ذبح ہو چکے تو مسلمانوں نے کہا اب کیا کریں؟ کہا کہ لوٹو، تبرکات آل رسول کو قیدی بنا لو، اولاد بطول کو. مسلمان خیموں کی طرف دوڑے. جیسے ہی خیموں کی طرف دوڑے، ایک معصومہ روایت کرتی ہیں، سیدہ فاطمہ بنت حسین جسے آپ فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں، وہ بھی روایت کرتی ہے میں نے دیکھا ایک ملعون میرے قریب آیا، اس نے سب سے پہلے میرے کانوں کے گوشواروں پہ ہاتھ. جزاک اللہ جزاک اللہ. شام غریبہ ہے، پرسے کا وقت ہے. بی بی کا جملہ تو سنیں، کہتی ہے پہلے اس نے میرے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا، ایسے کھینچا کہ کانوں سے لہو ٹپک کر میرے دامن پہ گر.
بیوی کہتی ہے میں نے اس شخص سے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ میں حسین کی بیٹی ہوں؟ کہ اس ملعون نے ایک نیزے کی انی اٹھائی میری پشت پر مار. جزاک اللہ. سنے گا جملہ؟ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. بی بی کہتی ہے اس نے ایسی پشت پر انی ماری کہ میں غش کھا کر منہ کے بل زمین پر گری. پھر خیمے لٹتے رہے، مجھے ہوش نہ آیا. بیوی کہتی ہے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دو منظر دیکھے. ایک دیکھا میرا بھائی میری نظروں کے سامنے زمین پر تڑپ رہا تھا. دوسرا میں نے اپنا ہاتھ جب سر پر دیکھا تو میرے بال کھلے ہوئے تھے، چادر سر پر نہیں تھی. میں نے طلب کے کہا پھوپھی اماں کوئی کپڑا تو دو میں سر چھپاؤں. مجھے پھوپھی نے کہا فاطمہ آنکھیں کھول دیکھ میری رضا. ازادارو بی بی کہتی ہے میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا ہر بی بی کا سر خالی تھا، کسی کے کانوں سے لہو بہہ رہا تھا، کسی کا سر زخمی تھا. ہاں ازادارو یہ تو بڑی بی بی کی روایت تھی. اب چھوٹی بی بی کی روایت سنیں گے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی روایت. حمید کہتا ہے جب مسلمانوں نے خیمے میں آگ لگائی سیدزادیاں خیموں سے ایسے نکلی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں. کوئی بچہ کدھر جاتا ہے، کوئی بچہ کدھر جاتا ہے. اتنے میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہے بابا بابا کہ کر مقتل کی طرف دوڑی. حمید کہتا ہے میں قریب گیا تاکہ بچی کی آگ بجھاؤں. سیدزادی تھی میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا. جزاک اللہ. یہ حق ہے اس غریبوں کو رونے کا جو آج پیاسے بھی تھے. گھر میں آگ لگ گئی. جب گھر میں آگ لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں تاکہ آگ بجھائے. ہے آل رسول جا پینے کا پانی. حمید کہتا ہے میں بچی کے قریب گیا تاکہ بچی سے کہہ سکوں میں تمہاری آگ بجھانے آیا ہوں. بچی نے مجھے کہا میرے قریب نہ آنا. کہتا ہے جیسے ڈری ہوئی بچی تھی نا، ابھی تک کسی نے پیار سے بات نہیں کی تھی. کسی نے تماچے مارے تھے، کسی نے گوہر لوچے تھے، کسی نے نیزوں کی انیاں ماری تھی، کسی نے تلوار ماری تھی. بچی سہمی ہوئی تھی. جیسے میں نے شفقت سے بات کی کہتی ہے شریف لگتے ہو، اگر کوئی میری ذات پر احسان کرنا چاہتے ہو مجھے نجف کا راستہ بتا. جزاک اللہ. مجھے اندازہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے کل سے لے کر ابھی تک مجلسیں کی ہیں، لیکن جب آپ گھر کو جائیں گے آپ کو سونے کے لیے بستر بھی ملے گا، پینے کے لیے پانی بھی ملے گا. میں جن کی غربت پڑھ رہا ہوں وہ تھکے ہوئے ضرور تھے، لیکن جیسے رات ہوئی کوئی کیسے ستا. جزاک اللہ. رونے والو حمید کہتا ہے میں نے کہا بچی نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے وہاں پہ میرے دادا علی کی قبر ہے. کہا کہ بچی کیا کرو گی؟ کہا کہ جا کے دادا سے کہوں گی دادا آپ یتیموں سے بڑے پیار سے پیش آتے تھے، دادا سکینہ یتیم. رونے والو ہو گئی شام غریباں، لگ رہی تھی خیموں میں آگ. ایک خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اتنے میں ایسے خیمے میں آئی جہاں بیمار کربلا عالم غشی میں مبتلا ہے. بی بی نے سید سجاد سے کہا سجاد بتا زندہ جل کے مر جائے. جزاک اللہ. زندہ جل کے مر جائے یا ننگے سر خیموں سے باہر نکلے. غیرت مند بیٹا ہے جس سے پہلا شریعت کا مسئلہ ماں پوچھ رہی ہے، رو کے کہتے اماں خیموں سے باہر چلی جا. ازادارو جیسے ہی کہا خیموں سے باہر چلی جائے. بیبیاں باہر نکلی. حمید کہتا ہے میں نے بیبیوں کو باہر نکلتے دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ایک بیبی ہے جو جلتے ہوئے خیمے سے کبھی جاتی ہے کبھی آتی.
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शर्मा के न रोए, जो कभी जाती है कभी आती है। मैंने देखा सब लोग दूर हो गए, वो जाती है आती है। मैंने पूछा बीबी क्या कोई खेमे में कुछ रह गया है? रो के कहती हाँ मेरी एक कीमती चीज रह गई है। कहता है मैंने देखा बीबी ने याली के खेमे में गई, एक शख्स को अपने कंधों पे उठाया और रो के कहती जा रही है क्या हुसैन मैं तेरी शरीका हूं, तूने अकबर का जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन तूने अकबर का जनाजा उठाया था ना, देख मैं सज्जाद को जिंदा लेके जा रही हूँ। रोने वालों बीबियां बाहर आई, जैसे ही बाहर आई ना बैद नहीं, ये वही वक्त हो जिस वक्त में तुम बैठ के रो रहे हो। बीबियां जैसे ही बाहर आई ना, अजीब मंजर देखा बीबी ने। क्या अभी तक तो शहादतें देखी थी ना, कल मैंने पढ़ा आप रोए, बहुत रोए आपने, लेकिन ये जो अगली मुसीबत है उससे ज्यादा मुसीबत है। तिले ज़ैनबिया पे खड़े होकर क्या देखा था? शब्बीर ज़िब्ह हो रहे हैं। अब जैसे बाहर आई ना क्या हो रही है, जैसे घोड़ों की नालबंदी देखी। फिजा से पूछा फिजा ये क्या है? फिजा ने कहा मैंने हबश में देखा था जिसका कोई वारिस नहीं होता ना, उसके जनाजे पे घोड़ों को दौड़ाया जाता। अज़ादारों सबसे पहला जनाजा जो पामाली की जद पे लाया गया वो हजरत हुर का जनाजा था। कहा कि ये हमारे साथ बगावत की है इसलिए हम इसको पामाल करेंगे। हुर के कबीले वाले आए, उन्होंने जनाजा उठाया। कहा जिसके वारिस होते हैं ना उसका जनाजा पामाल नहीं होता। मैंने जुमला कह दिया। हुर के वरसा ने जनाजा उठाया, फिर जुहैर का जनाजा रखा। जुहैर के वारिसों ने कहा नहीं जुहैर लावारिस थोड़ी है, हम जुहैर का जनाजा ले जाएंगे। इतने में जनाजे उठते रहे। फिर अब्बास का जनाजा रखा, अब्बास के ननिहाल ने जनाजा उठाया। फिर अकबर का जनाजा रखा, अकबर के ननिहाल ने जनाजा उठाया। अज़ादारों जनाजे उठते रहे, बच गया एक हुसैन का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जैसे जनाजा बचा, घोड़े करीब आए, ज़ैनब ने भाई के जनाजे का हाल तो देखा। कहा किसे पामाल क्यों कर रहे, ये तो पहले ही लुट चुका है। कोई उंगली ले गया, कोई कमीज ले गया, गरीब का जनाजा। अब जो घोड़े दौड़े, बहन देखती रही, कभी नबी को आवाज देती है, कभी अली को। घोड़ों ने हाल क्या किया सुनेंगे। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पर जिसकी दाएं की पसलियां टूट के, या ज़हरा जिसकी दाएं की पसलियां टूट के बाएं चली गई, जिसकी बाएं की पसलियां टूट के दाएं चली गई। हो गया शब्बीर का जनाजा पामाल। जैसे ही जनाजा पामाल हुआ, बीबी उम्मे कुलसूम की रिवायत पढ़ रहा हूँ शाम गरीबा में। अल्लाह ताला आप सबको बीबी की शफाअत नसीब करे। बीबी उम्मे कुलसूम कहती है ज़ैनब अब क्या कहती हो? कहा कि मैं अली की बेटी हूँ, नमाज पढ़ूंगी, नमाज का वक्त हुआ चाहता है। जैसे अली की बेटी मुसल्ले पे आई, बीबी रुकैया रो के कहती है ज़ैनब मेरी दो बेटियां नहीं मिल रही, ऐसा न हो ये मेरी बेटियां खैमों के साथ जल गई हो। बीबी उम्मे कुलसूम कहती आओ बहन नमाज को बाद में पढ़ते हैं, पहले ज़ैन रुकैया की बेटियों को संभालें। जनाब रुकैया को लिया, उम्मे लैला को दिया। कहा उम्मे लैला जब तक इसकी बेटियां ढूंढ के आए तुम रुकैया का ख्याल रखो। जनाब ज़ैनब आगे हैं, जनाब कुलसूम पीछे है। ढूंढते ढूंढते आई, क्या देखा खैमों के करीब दोनों बच्चियां आराम कर रही हैं। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा ज़ैनब आराम से बोलो, बच्चियां सो रही हैं, एक को तुम उठाओ एक को मैं उठाती हूँ। जैसे ही अली की बेटियां उठाने के लिए जमीन पर बैठी ना, बीबी ने रो के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी उम्मे कुलसूम तड़प के कहती है बहन ये जुमला कैसे कह रही हो? कहा कि बहन देखो तो सही, बच्चियों के सीनों पे घोड़ों की टापों के। या ज़हरा बीबी ने कहा बहन देखो तो सही, बच्चियां घोड़ों की टापों में पामाल हो चुकी। एक का जनाजा ज़ैनब ने उठाया, एक का जैसे पहुंची करीब पहुंची, रुकैया को जनाजा दिए। रुकैया रो के कहती है मेरे दो बेटे कूफा में कैद है, दो करबला में मारे गए,
मेरी ये दो बेटियां घोड़ों की टापों में पामाल हो गई, हुसैन अब तो राजी है उम्मुल बनीन की बेटी से। रोने वालों ये जुमले खत्म हुए, इतने में एक माँ आई जिसका नाम उम्मे रुबाब था, रो के कहती है आकाज़ादी, रुखसत के वक़्त हुसैन ने जिस सकीना को आपके यहाँ सौंपा था वो सकीना कहाँ है? चलो सकीना को ढूंढते हैं। अज़ादारों में कहता हूँ मसाइब इस पे खत्म हो जाता है। जो कभी नाना की कब्र पर भी अकेले न गई थी, आज जंगल में बच्चियों को ढूंढ, आगे आगे ज़ैनब, पीछे पीछे उम्मे कुलसूम, उसके पीछे रुकैया, उसके पीछे जनाब उम्मे रबाब। ढूंढते ढूंढते क्या देखा? बच्ची बाप के पास है, बाप का सर तो काट के ले गए, जिस्म पामाल शुदा है, बच्ची बाप के पास है। बीबी रो के कहती है सकीना सकीना सकीना, बाबा को कैसे पहचाना? अल्लाह अकबर। सकीना, इंसान किसी को चेहरे से पहचानता है, तेरे बाबा का सर तो मुसलमान ले गए, तूने कैसे पहचाना? सुनेंगे जुमला। बीबी कहती है पुप्पी, जब दामन जला ना, मैं रोती गई, मैं गिरती गई, कभी टूटी हुई तलवार पे गिरी, कभी टूटे हुए नेज़े पे गिरी। पुप्पी में जब जख्मी हुई, मैंने बाबा से कहा बाबा सकीना को आवाज दे बाबा, तो मेरे बाबा के कटे हुए गले से आवाज आई सकीना। सुने सुने, रिवायत मुकम्मल नहीं हुई। कहती है जैसे वे बाबा के पास पहुंची, मैंने बाबा के सीने पे सोने की जगह तलाश की, लेकिन मुझे तीरों ने जगह न दी। मैं ढूंढती गई, कई तीर लगे थे, कई नेज़े लगे थे, बाबा के पास कई जगह न मिली। मैं बाबा के कदमों पे सर रखे अज़ादारों, बच्ची को संभाला, बच्ची को करीब लाए, आए, जब पहुंचे ना, एक सदा बुलंद की, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सदा बुलंद की, बच्चों तुम अब्बास के पहरे में सोते थे ना? बच्चों ने कहा क्या आज अब्बास नहीं तो क्या हुआ? अब्बास के लहजे में ज़ैनब पहरा देगी, अब्बास के लहजे में ज़ैनब पहरा देगी। बच्चों को बिठाया, बीबियों को बिठाया, बीबी ने पहरा देना शुरू किया। क्या कहती हैं? अल्लाह हाफिज़ो वल हफीज, पहरा दे रही हैं। इतने में देखा एक शमा रोशन हुआ। आज भी पूरे इराक में शाम गरीबा में शमा को जलाया जाता है, उस शमा की याद में एक शमा को आते हुए देखा। क्या देखा? बीबी फिजा ने कहा ज़ैनब मुसलमान फिर लूटने के लिए आ रहे हैं। बीबी ने कहा फिजा एहसान करो, इन्हें कहो हम लुट चुके, कुछ भी नहीं बचा, दोबारा कल आ जाए। मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुलाया है। ये जुमले कहकर बीबी आगे बढ़ी। कहा कि फिजा ने कहा बीबी ये लोग रुक नहीं रहे, लेकिन जैसे करीब गए ना, क्या देखा कोई मर्द नहीं है, सारी की सारी औरतें हैं। उनकी जबान पर एक जुमला है, वाह हुसैन वाह गरीब, वाह हुसैन वाह गरीब। कहा कि बीबी कोई पुरसा देने के लिए आ रहा है। कहा कि हम गरीबों को कौन पुरसा देने आएगा? बीबी कहती है करीब जाओ। जैसे करीब गए, क्या देखा? चंद औरतें हैं। उन औरतों में एक औरत आगे बढ़ के कहती है अली की बेटी मैं हुर की जोजा हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अली की बेटी मैं हुर की जोजा हूँ। जैसे ही कहा ना मैं हुर की जोजा हूँ, ज़ैनब ने भाभी कह के सीने से लगाया। कह के भाभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, हुर ने हुसैन पर आपको कुर्बान किया, अपने बेटे को भी कुर्बान किया। बीबी रो के कहती है मैं पुरसा लेने नहीं पुरसा देने आई। हुर की जोजा ने अली की बेटी को पुरसा दिया। क्या गिरिया हुआ न मैं समझ सकता हूँ न मैं बयान कर सकता हूँ। इतने में बीबी के सामने हुर की जोजा ने कुछ खाना रखा, कुछ खाना रखा, कुछ पानी रखा। कहती अली की बेटी पानी पियो। बीबी कहती है मैं पानी कैसे पीऊँ, मेरा भाई 3 दिन का प्यासा। आपको हुक्म है ना, एक लम्हे के लिए आराम से सुने फिर मातम करे। क्या हुक्म है? जब भी पानी पियो गरीब की प्यास को याद करके रो। मैं आपसे पूछता हूँ 1400 बरस बाद आप ऐसे रो रहे हो जिसका भाई उसके सामने प्यासा ज़िबा हुआ था, उस बहन ने जब पानी देखा होगा। जज़ाकल्लाह। बीबी कहती है पानी लिया, इमाम सज्जाद के पास आई। इमाम सज्जाद ने हुक्म दिया पानी बच्चों को पिलाया जाए। सबसे पहला जाम बीबी सकीना को दिया गया।
اس سکینہ کو دیا گیا جو اصغر کے لیے پانی کے لیے ایک ایک خیمے میں جا کے کہتی تھی بیویو میرا بھائی پیاسا ہے. سوال کیا پپی پیاسی تو آپ بھی تھی, پانی پی لیتی, پہلے مجھے کیوں دیا؟ کہتی اس لیے کہ جو چیز مشکل سے ملتی ہے وہ سب سے پہلے بچوں کو دی جاتی ہے, آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے پانی آپ کو ملا. جیسے ہی لفظ چھوٹا آیا نا, بیوی نے جام کو لیا, اپنے قدموں کو مقتل کی طرف بڑھایا. بیوی نے کہا کہ سکینہ مقتل کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے پپی اس لیے آپ نے کہا آپ چھوٹی, میں آپ سے چھوٹی, مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی. ازادارو ہر کی زوجہ سے پرسا لیا علی کی بیٹی نے. علی کی بیٹی بیٹھی, ایک ایک مصیبت ایسی ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنے میں کیا دیکھا؟ پھر کسی سوار کے آنے کو دیکھا, کسی سوار کو آنے کو دیکھا. جیسے اس سوار کے آنے کو دیکھا علی کی بیٹی نے کہا فضا اب کون آ گیا؟ بی بی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کون آیا. جیسے ہی کہا مجھے نہیں معلوم, علی کی بیٹی آگے بڑھ کے کہتی ہے سوار رک جا, تجھے نہیں معلوم میں عباس کی بہن ہوں. سوار نہیں رکا, کہا کہ تجھے نہیں معلوم میں حسین کی بہن ہوں. سوار نہیں رکا, بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا میں علی کی بیٹی. جیسے ہی کہا میں علی کی بیٹی ہوں, سوار آگے آیا. سوار نے قریب آ کر اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور کہا کہ زینب مجھے پہچانو, میں تیرا بابا علی ہوں. جیسے ہی کہا میں بابا علی ہوں, جو ابھی تک سامنے کھڑی تھی اپنے قدموں کو پیچھے کیا, رو کے کہتے بی بی ہو کوئی کپڑا دو میں سر کو ڈھانپوں میرا بابا. سلام خواب نشینوں میں سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرساد تمہارے پیاروں کا. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جن کو سو سلام پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خواب آتی ہے. مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے
بھائی اسیر ہو کجنا شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشری یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی رات ابھی دیر ہے سویر میں کہاں ہو شام غریبوں کے گپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جسم کے سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر اصغر کو بھی ہمارا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی تو سینے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح
کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوکھ بھی اجڑی، نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درند اور یہ بے وارث خدا حافظ۔ سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پر رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے جو اگلے ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام پر ہے۔ ماتم حسین اجڑ گئی اجسانی زہرا بچ کربل تے واویلا، 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 واویلا سد واویلا، واویلا سد واویلا، غازی دے جدو بازو رہ گئے بچ کربل تے واویلا، غازی دے جدو بازو رہ گئے بچ کربل تے واویلا، غازی دے جدو بازو رہ گئے بچ کربل تے واویلا، واویلا سد واویلا، واویلا سد واویلا، واویلا سد واویلا، پتر علی دا سانگ تے چڑھیا بچ کربل تے واویلا، پتر علی دا سانگ تے چڑھیا بچ کربل تے واویلا، پتر علی دا سانگ تے چڑھیا بچ کربل تے واویلا، واویلا سد واویلا، واویلا سد واویلا، واویلا سد واویلا، واویلا اولاد سیدہ پر کیسی یہ
شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجادے رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے پیرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر قاضی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے قدموں میں ہی سنا لو بابا مجھے بلا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر گزرے گی کیسے یاور مقتل سے شہزادی عابد نے رات مومن یہ سوچ کر گزاری زینب کا نام لے گا ظالم کو مسکرا کر محمد والے محمد صلوات السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقائے غریبان مولائے بے کسان بادشاہ خراسان ضامنان یتیمان السلام علیکم یا شمس الشموس و یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس الرضا المرتضی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجہ وسہر اللہ تعالی مخرجہ
وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل